پانچواں پرنسپل جو آخری ہے وہ یہ ہے کثرت سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر کرنا. بہت امپورٹنٹ چیز ہے. ایک صحابی آیا اور کہا یا رسول اللہ نجات کا راستہ بتائیں. نجات کس میں ہے؟ فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ. اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو, اس میں نجات ہے. اے عقبہ بن عامر, اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو. اپنی زبان کو نا دیکھیں سبحان اللہ, فرمایا من لازم الاستغفار, جو شخص استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے کیا ہوتا ہے؟ جعل اللہ من کل ضیق مخرجا, اللہ تعالیٰ ہر تنگی سے اس کو مخرج دیں گے, نکالیں گے, ہر مصیبت سے نکالیں گے. ومن کل حم فرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب, ہر مشکل سے نکالیں گے, ہر غم سے نجات دیں گے, اور اس کو وہاں سے رزق دیں گے, کیش دیں گے جہاں سے اس نے کبھی امیجن نہیں کیا ہوتا. فرمایا طوبی لمن وجد فی صحیفۃ استغفار کثیرا, glad tidings to the one who found استغفار in his book with abundance. خوشخبری ہو اس بندے کو کہ جو قیامت کے دن آیا اور اس نے اپنے اعمال نامے میں کثرت سے استغفار کو دیکھا. سبحان اللہ. امام احمد بن حنبل سفر کر رہے تھے, بڑا فیمس واقعہ ہے. سفر کر رہے تھے, رات لیٹ ہو گئی, مسجد میں اجازت ہے کہ میں رات یہاں رہ لوں, تو انہوں نے کہا نہیں آپ رات نہیں رہ سکتے. تو ایک نان بنانے والا گزر آتا, تو انہوں نے کہا آپ کیوں بزرگ کو تنگ کریں, بزرگ آپ میرے پاس ہیں بابا جی, میرے گھر رہ لیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو وہ جب گھر لے کے گیا تو وہ رات کو نان وہ تو آٹا گوندتا تھا, آٹا گوند رہا اور کہتا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ بیٹھے ہوئے کہتے ہیں آپ کو اس ذکر نے کبھی زندگی میں فائدہ بھی پہنچایا ہے؟ تو انہوں نے کہا آپ کو میں کیا بتاؤں. وہ اپنے پوچھ لیا ہے, پہلے میں غریب تھا, فقیر تھا, جب سے میں ذکر یہ کرنا شروع ہوا ہوں مال اتنا ہے کہ سنبھالا نہیں جاتا مجھ سے, اور ہر دعا میری اللہ رب العالمین نے قبول کی ہے. بس ایک دعا جو رہ گئی ہے. کہتے ہیں وہ کیا؟ کہتے ہیں سنا ہے کہ امام احمد بن حنبل بڑے امام ہیں, ان سے ملاقات کا شوق ہے, وہ آج تک قبول نہیں ہوئی. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ وقد جریرت الیک جرا, ایسے لگتا ہے کہ مجھے آپ کے پاس گھسیٹ کے لایا گیا آپ سے ملاقات کروانے کے لیے. میں ہوں امام احمد بن حنبل. یہ ہے توبہ استغفار کے فائدے, یہ توبہ استغفار. کثرت سے استغفار پڑھا کریں زندگی میں. اللہ کے نبی اپنی ایک محفل میں, ایک سیٹنگ میں 70 سے 100 مرتبہ استغفار پڑھا کرتے تھے, ایک سیٹنگ. اور کثرت سے درود پڑھے, کثرت سے درود پڑھا کر. ایک صحابی ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگنے شروع ہو گئے. تو اللہ کی نے کہا کہ تم نے بہت جلدی کی ہے, پہلے اللہ کی حمد بیان کرو, پھر مجھ پہ درود پڑھو, پھر دعا مانگو. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے رسول اللہ, میں آئندہ اللہ کی حمد بیان کروں گا, آپ پہ درود پڑھوں گا اور پھر دعا مانگوں گا. تو انہوں نے کہا فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ, اگر مجھ پہ درود زیادہ پڑھو گے تو تمہارے لیے مزید بہتر ہے, میرے لیے نہیں, تمہارے لیے بہتر ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے رسول اللہ کہ I'll recite 1/3 درود اینڈ 2/3 دعاز. انہوں نے کہا فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ, اگر تم درود اور زیادہ کر لو گے تمہارے لیے بہتری ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے رسول اللہ, میں 2/3 درود پڑھا کروں گا آپ پہ اور اس کا 1/3 دعا کیا کروں گا. فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ, اگر تم اور زیادہ کر لو تو تمہارے لیے فائدہ ہے. انہوں نے رسول اللہ آج کے بعد آپ پہ میں درود ہی پڑھا کروں گا بس. انہوں نے کہا اگر تم یہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری تمام پریشانیوں کو ختم کر دے گا اور تمہیں ہر مشکل سے آزاد کر دے گا. جے اللہ کے نبی درود پڑھنا. جو شخص صبح اور شام اللہ کے نبی پہ 10 دفعہ درود بھیجتے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے تمام فرشتے اس پہ 70 مرتبہ درود بھیجتے ہیں, 70 ٹائمز. اس کے درجات بلند ہوتے ہیں, اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں, اس کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں. سو مچ ریوارڈ. اور ایک اور حدیث سے پتہ کیا آتا ہے, سبحان اللہ, ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے سامنے ہمارا نام لیا جائے. کون کون چاہتا ہے کہ اللہ کے نبی کے سامنے ہمارا نام لیا جائے؟ ہر بندہ چاہتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص مجھ پہ درود بھیجتا ہے نا, میرے میں روح ڈالی جاتی ہے اور مجھے اس کا درود پہنچایا جاتا ہے. اللہ کے جو فرشتے ہیں نا, نورانی مخلوق, وہ اللہ کے نبی تک اس بندے کا درود پہنچے. جسٹ امیجن سبحان اللہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ کہا جائے کہ یا رسول اللہ آپ کا بندہ عبداللہ بن عبد الرحمن
اس نے آپ پہ درود پڑھا ہے. سبحان اللہ. تو اللہ کے نبی پہ تک درود پہنچایا جائے. شیخ صالح المغاسمی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ان کا آپریشن ہوا, ہارٹ سرجری ہوئی, اور ان کے نا ہارٹ بلاکیج تھے, بہت ساری آرٹریز بلاک تھیں اور اسٹنٹس ڈلے ہوئے تھے, تو بہت ایشوز تھا ان کے اس پہ. تو وہ کہتے ہیں کہ اٹ واز اے لینتھی آپریشن. کہتے ہیں کہ میں بڑا پریشان تھا, ڈاکٹرز نے میرا آپریشن کیا, سکسیزفل ہو گیا الحمدللہ, ٹانگیں لگا دیے, میں اٹھا تو آئی واز ریلیکسڈ. لیکن کچھ دیر بعد ڈاکٹرز دوبارہ آنے شروع ہو گئے, اور جو ساتھ مشینس تھیں ان میں نا پی 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 کچھ ہونے شروع ہو گیا, اور ایک ڈاکٹر آ رہا, دوسرا, تیسرا, چوتھا. یہ عرب کے بہت بڑے داعی ہیں شیخ صالح المغاسمی, ابھی بھی زندہ ہیں رحمہ اللہ. تو ڈاکٹرز آئے اور وہ کہتے ہیں میں اب تو بہت پریشان ہو گیا کہ اب کیا ہو رہا ہے. تو انہوں نے ان کی شکل پہ نا پریشانی دیکھی, میں مزید پریشان ہو گیا. تو انہوں نے کہا کہ آپ کے جو بلاکیج تھے نا وہ سم تھنگ ہیپن کہ بہت زیادہ نا بلاک ہو گیا, اینڈ وی ہیو ٹو ری آپریٹ یو اگین, تو ہمیں دوبارہ کھول کے سرجری کرنی پڑے گی. کہتے ہیں کہ پہلی سرجری میں تو آئی واز اے بٹ ریلیکس, لیکن اس دفعہ میں بہت پریشان ہو گیا. تو وہ لوگ جب گئے اپنی اکوپمنٹس لینے کے لیے اور اپنے چیزیں لینے کے لیے, تو کہتے ہیں آئی واز ریئلی ورڈ. کہتے ہیں کہ میرے ساتھ ایک نا آئی تھنک لیبنانی نرس کھڑی ہوئی تھی. وہ مجھے کہتی ہے کہ یا صالح صلی علی محمد, اے صالح اللہ کے نبی پہ درود پڑھو. اور کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی پہ درود پڑھنا شروع ہو گیا اس یقین کے ساتھ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تم اس پہ درود پڑھو گے تمہارے ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اور تمہاری ساری مشکلات کا حل نکل آئے. تو کہتے ہیں میں درود پڑھنا شروع ہو گیا, حتیٰ کہ جب ڈاکٹرز آئے اور دوبارہ انہوں نے مجھے کچھ چیزیں اٹیچ کی, تو دے ور کنفیوزڈ اینڈ سرپرائزڈ. اور جب میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہوا ہے, کہتے ہیں کہ جو رپورٹس ابھی آ رہی تھی کہ بلڈ دوبارہ جو ہے نا بلاکیجز آ گئی ہیں, دے آر آل ریمووڈ, دے آر آل گون. اور کہتے ہیں کہ مجھے اس دن اللہ کے نبی پہ درود پڑھنے کی فضیلت سمجھ میں آئی کہ کتنا افضل ہے یہ ذکر, اللہ کے نبی پہ درود پڑھنا. سبحان اللہ. تو اپنی زندگی کو نا کثرت سے, جب بھی فری ٹائم ہے نا, درود کثرت سے پڑھا کریں, استغفار کثرت سے پڑھا کریں. دن میں 100 دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا کریں. اللہ تعالیٰ تمام کے تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں جو شخص دن میں 100 دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لیتا ہے. تو یہ 5 پرنسپلز ہیں جو کہ ہم نے آج ذکر کی ہے, جو کہ انسان کی زندگی بھی بہترین بناتا ہے اور آخرت بھی بہترین بناتا ہے. یہ تو بہت بڑی ڈسٹریکشن میرے سامنے آ گئی ہے. انشاءاللہ we'll end on this, just repeating the 5 points. پہلا پوائنٹ کیا تھا؟ المداومۃ علی الفرائض, فرائض پہ مداومت, کنسسٹنسی. واللہ العظیم انسان کی تراویح میں نکلنے والے آنسوؤں سے بہتر ظہر کی نماز پہ جانے کے لیے جو ایک پسینے کا قطرہ ہے نا, وہ اس سے لاکھ درجے بہتر ہے. ایک انسان تہجد میں رو رہا ہے اور آنسو پہ آنسو بہاتا ہے, اور ایک انسان ظہر کی نماز پہ جاتا ہے اور اس کی جو ماتھے پسینہ آتا ہے نا, وہ اس سے لاکھ درجے بہتر ہے, کیونکہ فرائض اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت محبوب ہے. تو المداومۃ علی الفرائض. دوسری چیز تلاوت قرآن, المداومۃ علی تلاوت قرآن. تیسری چیز اپنے دل کو صاف کر لینا. چوتھی چیز نہیں, یہ تو 5ویں تھا ذکر. چوتھی یہ تو تیسری تھی, نرمی. ٹھیک ہے, اپنے دل کو اپنے مزاج کو نرم بنا لیں انشاءاللہ. اور 5ویں چیز اللہ تعالیٰ کا ذکر. یقین جانے جو شخص ان پہ نا عمل کرنا شروع کر دے گا نا, وہ اپنی زندگی میں بہت بڑی بڑی چینجز دیکھے گا. اس سے کام آسان ہوتے جائیں گے اور اس کے لیے رزق آ جائے گا اس کے سامنے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا قبول فرمائے, اور آپ ہم سب کو جو ہم نے آج سنا اس پہ عمل کی توفیق دے, اور ہماری زندگیوں کو اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق ڈھال دے. جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیک. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ.